آج ہم آپ کو ایک ایسا دردناک واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ دوستو، یہ واقعہ ایک نیک عورت کا ہے۔ حضرت جعفر بن صادق فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے لگا۔ اپنے بھائی سے وعدہ لیا، تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے، اور اس نے بھی اقرار کر لیا اور یقین اور بھروسہ دلاتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر سفر پر چلے جائیں، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی شکایت نہیں ملے گی، میں ہر طرح سے آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ شخص بھروسے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، لیکن عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ آدمی اپنی ہی بھابھی پر عاشق ہو گیا۔ اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے اور اس شخص نے اس عورت کو گناہ کی دعوت دی۔ وہ عورت پاک دامن تھی، اس نے فوراً انکار کر دیا، لیکن یہ بدتمیز دیور جب یہ اپنی کوششوں میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عورت نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہاری گناہ بھری دعوت کبھی قبول نہیں کروں گی، تم جو چاہو میرے ساتھ کر لو۔ دیور نے جب اتنی بات سنی تو وہ دیور فوراً خاموش ہو گیا، لیکن جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو وہ کہنے لگا، میرے بھائی، تم جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا ہے؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی، گناہ کے لیے کہا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، یہ تو بڑی بدچلن عورت ہے، اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا 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 ہے۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے بھی ہو تم کہہ کیا رہے ہو؟ کہا، بھائی جان، اللہ کی قسم میں بالکل سچ بول رہا ہوں، میں نے آپ کو ساری حقیقت آج بتا دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اس کے دل کے اندر یہ بات چبھ گئی، واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غم اور غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرنا بالکل بند کر دیا۔ آخرکار ایک رات موقع پا کر اپنی پاک دامن بیوی کو تلوار سے لگاتار وار کر کے اسے زخمی کر دیا، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ عورت بالکل مر چکی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اللہ کی قدرت، اتنا زیادہ زخمی ہو جانے کے باوجود بھی نیک عورت ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی اللہ کی عبادت خانے کے پاس پہنچتی ہے۔ اس کی درد بھری آہٹ سن کر ایک راہب نے اپنے غلام کو بلوایا، دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے۔ نیک نیت راہب بڑی توجہ کے ساتھ اس کا علاج کرتا، جس کی وجہ سے وہ عورت بہت جلدی صحت مند ہو چکی تھی۔ راہب کی بیوی کی موت ہو چکی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اگر تم ٹھیک ہو گئی ہو اور جانا چاہو تو خوشی سے آپ چلی جائیں، اور اگر یہاں رہنا چاہو تو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس عورت کو دے دیا۔ وہ نیک عورت اس بچے کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا غلام اس عورت کے حسن کو دیکھ کر اس کی نیت بگڑنا شروع ہو گئی، اور وہ راہب کا غلام موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا اور اس نے گناہ کی دعوت دینا شروع کر دیا، اور اس نے کہا، باخدا، یا تو میری بات مان لے اور میری خواہش کو پورا کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ سے ڈرنے والی عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، چاہے مجھے قتل کرنا ہے تو قتل کر دے۔ وہ بدکار غلام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں دکھ لیے وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے نے جب ہر چیز کو ڈھانپ لیا، یعنی کہ ہر چیز کو چھپا لیا، وہ غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ اس غلام نے موقع پا کر اس بچے کا گلا کاٹ دیا۔ اس بچے نے کچھ ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر اس راہب کے پاس گیا، کہا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں وہ مہمان خبیث عورت نے
کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کو، آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ غصہ ہوا اور پریشان ہو کر بولا، تیرا ناز ہو، تو مجھے بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضور، اس نے آپ کے بچے کا گلا کاٹ ڈالا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو چل کر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ جب راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچتا ہے تو دیکھا واقعی وہاں پر بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا، میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ عورت نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی، اور جب میں نے انکار کیا تو اس شخص نے بچے کا گلا کاٹ ڈالا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا تو میرے ساتھ رہے اور یہ 50 دینار لے اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضرورت میں مدد کریں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے ایک نامعلوم منزل کی طرف چل دی۔ جب ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس جاتی ہے اور کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کر دو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس نیک عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر جو تو نے احسان کیا ہے، آج تک کسی نے بھی مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا ہے۔ اب میں تیری خدمت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے موت بھی آ جائے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچا۔ کشتی چلنے ہی والی تھی، دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن اور جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران ہو گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا، یہ حسین اور جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا، یہ میری لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص نے اس عورت کے حسن اور جمال میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، تو کیا تم اپنی لونڈی مجھے بیچو گے؟ تو اس نے کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے، اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا ہے، میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے، چاہے جتنا پیسہ مانگے مانگ لے، اور خاموشی سے یہاں سے چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ اس لالچی اور فراموش قیدی نے مال کے لالچ میں آ کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان سب کو گواہ بنا لیا۔ وہ نیک عورت جو عورتوں والے حصے میں بیٹھی تھی، اس لیے وہ اس معاملے سے بالکل بے خبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک اب جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، وہ عورت کے پاس گیا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، خدا کا خوف کرو، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور آزاد کو خریدا نہیں جاتا اور کسی کی ملکیت میں نہیں ہوں۔ اس مسافر نے کہا، نہ تو اب تم اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہو اور نہ ہی وہ پیسے واپس کر سکتی ہو جو تیرے مالک نے مجھ سے لیا ہے۔ میں نے مالک کو پیسے دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس بات کے گواہ ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ان مسافروں سے پوچھ لو۔ سب مسافروں نے کہا، اے اللہ کی بندی، اس نے واقعی تجھے خرید لیا ہے اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ اس نیک عورت نے کہا، تمہارا سب کا ستیہ ناش ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں
آج تک کبھی بھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی بھی لونڈی نہیں ہوں، تم سب اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا یہ عورت اس طرح نہیں ماننے والی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس عورت کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے اللہ سے بد دعا کر دی اور فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی۔ سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے سوا کوئی بھی زندہ نہ بچا، اور وہ عید کا دن تھا۔ بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیا جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ جب سپاہی وہاں پہنچے، اس نیک عورت کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہ ملا۔ سپاہی نیک عورت کو لے کر بادشاہ کے پاس آتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کی حقیقت جاننے کے بعد نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ سے ایک مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ رات دن گزرتے رہے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو بادشاہ اس نیک عورت سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے مشورے میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ملتی رہی۔ بادشاہ کی نظر میں یہ نیک عورت بہت ہی زیادہ خاص ہو چکی تھی۔ بادشاہ اس عورت کو بہت ہی زیادہ برکت والی عورت سمجھنے لگا۔ جب بادشاہ کی موت کا ٹائم نزدیک آیا تو اس نے اپنے تمام وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے ایک آواز میں کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو اچھی سزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو، تم نے محسوس کیا ہوگا ہمارے ساتھ جو نیک عورت رہتی ہے اس کے مشورے سے ہمارے ملک کا نظام بہت اچھا ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے معاملے میں بابرکت پایا ہے۔ میں تمہارے لیے بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بہت دھیان سے سنا اور کہا، عالی جناب، آپ حکم فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس بادشاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں اس نیک عورت کو میں تم پر ملکہ مسرت کر دوں۔ اس بادشاہ کے حکم پر سب نے لبیک کہتے ہوئے سب نے یہ کہا، علی جناب، جیسا آپ کا حکم ہو، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ اس بادشاہ نے اس نیک عورت کو پورا ملک سونپ دیا۔ ادھر اس عورت نے ملکہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم شاہی ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا کہ ان دونوں کو الگ الگ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے بھی دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ وہ نیک سیرت راہب اور اس کا غلام آیا، انہیں بھی لوگوں سے الگ کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ لیکن وہ شوہر اس عورت کو نہیں پہچان سکا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، آپ ہماری ملکہ ہیں۔ لیکن عورت نے جواب دیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، بیوی تھی اور آج بھی تمہاری بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بدتمیز بھائی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا، اللہ خوب جانتا ہے، تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیے، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ آپ کے بیٹے کو آپ کے ہی ظالم غلام نے قتل کیا تھا۔ پھر اس غلام کو بلوا کر اسے بھی قتل کروا دیا گیا۔
अब उस आदमी की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और जिसने इसे बेचा था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को चौराहे पर लटका दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, उस नेक औरत ने अपनी इज्जत की इस तरह हिफाजत की और अपने पहले वाले शौहर के साथ रहने लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपना सफर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।